حمدا لا ابتداء لحده ولا انتهاء لعدده، خالق لا نظیر له ومالک لا شریک له، واحد لا ند له وماجد لا ضد له، صمد لا کفو له وإلہ لا جزء له، وأصلی وأسلم على سیدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعترتہ النجباء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبینہما حجاب، وعلی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں آج آپ احباب کے سامنے جو گفتگو عرض کروں گا، قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، تو اس کی روشنی میں میں چند گھڑیاں آپ کے سامنے جو گفتگو عرض کروں گا وہ دو پہلوؤں پر ہے کہ مقام اعراف کیا ہے اور اصحاب اعراف کون ہیں۔ مقام اعراف اور اصحاب اعراف، اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں مقام اعراف کا ذکر آیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں، 47 میں، 48 میں اور 49 میں، 4 آیتوں میں اعراف کا ذکر آیا ہے، اور اسی مقام پر ہی سورت کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ اب مقام اعراف کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک مقام سنا ہوگا جسے ہم مقام محمود کہتے ہیں، سنا نا اپنے مقام محمود۔ جب بھی ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ہم اسی مقام محمود سے متعلق دعا مانگتے ہیں۔ مقام محمود، مقام محمود کا مطلب ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام کہ جس پر جلوہ فراز ہستی کی سارے ہی تعریف کریں۔ محمود ہمارے آقا کریم کا اسم مبارک بھی ہے، حضور محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں اور حضور محمود بھی ہیں۔ محمود کا مطلب ہے وہ جس کی سارے ہی تعریف کریں۔ کیا مطلب ہے؟ جس کی سارے تعریف کریں۔ یحمدہ اہل الجمع کلہ، جو میدان حشر میں آئے گا اس محبوب کی تعریف کرے گا، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے عاشق ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مواحد ہے، چاہے ملحد ہے، جو میدان حشر میں آ گیا اس محبوب کی تعریف ضرور کرے گا۔ اسی کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا خوب کیا
کہ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ ہے مقام محمود۔ میں مقام آراف کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ مقام آراف، آراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کا معنی کیا ہے؟ مقام مرتفع، اونچا مقام، بلند مقام۔ اونچے مقام کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف کا معنی ہے بلند۔ عرف کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ عرف کا معنی ہے بلند، اونچا مقام۔ مثلا عربی زبان میں یہ جو مرغہ ہوتا ہے، اس کے سر پہ کلغی ہوتی ہے، مرغے کے سر پہ کلغی ہوتی ہے، اسے عربی زبان میں عرف الدی کہا جاتا ہے۔ کلغی کو عرف الدی کیوں کہتے ہیں؟ کہ مرغے کے وجود کی سب سے جو بلند جگہ ہے وہاں وہ کلغی لگی ہوتی ہے، اس لیے اسے عرف الدی کہتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کی جو گردن کے بال ہیں انہیں عرف الفارس کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ گھوڑے کے وجود کے بلند ترین مقام پر ہیں، اس لیے عرف الفارس کہا جاتا ہے۔ تو عرف کا معنی ہے اونچا بلند، اور آراف عرف کی جمع ہے، تو مقام آراف کا مطلب ہے اونچے اونچے مقام، بلند ترین مقام، اونچے اونچے مقام، یہ ہے آراف کا معنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مقام آراف کا ذکر کیا جس پر پوری سورت ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ یہ تو ہے مقام آراف۔ آراف کا معنی، آراف کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے وہ فی نفسہ ہی کون سی جگہ ہے، کون سی چیز ہے جسے مقام آراف کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے، کون سی چیز ہے جسے مقام آراف کہا جاتا ہے؟ تو امام طبری نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مقام آراف ایک انتہائی خوبصورت مقام، جاذب نظر مقام۔ وہاں پھلدار درخت ہوں گے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے، آبشاریں ہوں گی، سبزہ جات ہوں گے، انتہائی خوبصورت مقام۔ گرمی آتی ہیں تو ہمارے علاقے کے لوگ جاتے ہیں نادرن ایریاز میں، جاتے ہیں وہاں گلگل جاتے ہیں، بلتستان جاتے ہیں، وہ سارا پھر کے آتے ہیں، کیوں؟ وہاں مقام بڑے اچھے ہیں، سبزہ بڑا خوبصورت ہے، تو چند دنوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل مقام آراف بھی خوبصورت مقام ہوگا، انتہائی خوبصورت مقام، انتہائی اعلیٰ مقام، اسے مقام آراف کہتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کا حسن۔ اب وہ مقام ہے کیا؟ میں نے امام طبری کا ذکر کیا ہے، اب سنیں امام قرطبی کا قول، اور یقین جانیے لطف آ جائے گا آپ کو سن کے۔ امام قرطبی کا جو قول آپ تک پہنچانے لگا ہوں، امام قرطبی فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ احد کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، زیارت بھی کی ہوگی۔ گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا وہ میں نے شہدائے احد پر ہی گفتگو کی تھی۔ احد کا پہاڑ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے، فرمایا جبل من جبال الجنہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ احد، امام الانبیاء جب بھی احد پر جلوہ فراز ہوتے تھے احد جھومنا شروع کر دیتا تھا۔ اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، حدیث ہے جب بھی حضور احد پر قدم مبارک رکھتے تھے احد جھومنا شروع کر دیتا تھا۔ احد حضور سے محبت کرتا تھا، اور یقین جانیے اگلے دن میں نے ایک تحقیق پڑھی ہے تو میرا سر خود بخود حضور کی علم کی عظمت کے سامنے جھک گیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے پڑھا احد پہاڑ سے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ کس کے ذخائر؟ سارے نے بولے کس کے ذخائر؟ سونے کے ذخائر احد سے دریافت ہوئے۔ عرب کی حکومت نے وہاں پابندی لگائی ہے کہ ابھی وہاں سے سونا نہیں نکالا جائے گا۔ احد پہاڑ سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور میرا خیال ہے 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور اگر اسے سیٹلائٹ سے دیکھیں تو احد پہاڑ کا نقشہ لفظ محمد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور سونے کے ذخائر، پتہ ہے مجھے کس چیز نے سر جھکانے پہ مجبور کی ہے؟ میرے کریم آقا کا فرمان سنیں، فرمایا اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دیتا میں سارا سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا۔ یہ اشارہ تھا ایک وقت آئے گا اس پہاڑ سے سونا دریافت ہوگا۔
آج وہاں سے سونا نکل رہا ہے، میرے کریم نے کب پیش گوئی فرمائی تھی؟ اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے، میں وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں۔ اب وہاں سے سونا دریافت ہو چکا ہے۔ احد میرا موضوع نہیں ہے، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، احد پہاڑ جنتی پہاڑ۔ احد جب امام الانبیاء جلوہ فراز ہوں تو جومنا شروع کر دیتا تھا۔ احد حضور سے محبت کرتا ہے۔ یہ احد پہاڑ کی برکتیں ہیں، عظمت ہے۔ سونے امام قرطبی کا قول، امام قرطبی فرماتے ہیں قرب قیامت اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو زمین سے اٹھا لے گا، احد کو زمین سے اٹھا لے گا۔ اب وہاں جا کر سر کی آنکھوں سے دیکھیں تو خشک پہاڑ ہے، کوئی سبزہ جات نہیں، کوئی پانی کی آبشاریں نہیں، ایک عام سا پہاڑ نظر آتا ہے۔ پر میری ملت کے باشعور مسلمانوں، امام قرطبی فرماتے ہیں قرب قیامت اللہ اس پہاڑ کو زمین سے اٹھائے گا، جنت دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، اسے مرصع کیا جائے گا، مصنع کیا جائے گا، پھلدار درخت ہوں گے، آبشاریں ہوں گی، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے۔ قیامت کے دن احد پہاڑ کو ہی مقام آراف میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ احد پہاڑ ہی مقام آراف بنا دیا جائے گا۔ اس احد کی زیارت ہم اب کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ مقام آراف کی شکل میں اسی احد پہاڑ کی زیارت کریں گے۔ مقام آراف یہی احد پہاڑ بنایا جائے گا۔ اب تک تو آپ نے آراف کا معنی سنے، آراف کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیہ۔ اب تک تو میں نے آپ احباب کے سامنے مقام آراف کا ذکر کیا ہے کہ آراف کا معنی کیا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جسے مقام آراف کہا جاتا ہے۔ اب سنیں میری گفتگو کا دوسرا پہلو، اصحاب آراف۔ مقام آراف تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، وہ کون سا مقام ہے؟ اب سنیں اصحاب آراف، جو وہاں پر بیٹھنے والے ہوں گے انہیں اصحاب آراف کہا جائے گا۔ مفسرین کے قول میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، وہ کون وہاں بیٹھیں گے یہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ ایک بات طے ہے، مقام آراف کا مطلب ہے اونچے اونچے مقام، بلند ترین مقام۔ پتہ چلا وہاں وہی لوگ بیٹھیں گے جنہیں کے مقام بڑے اونچے ہوں گے، جن کے درجے بڑے بلند ہوں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے۔ اب آئے قرآن مجید سورہ آراف آیت نمبر 46، فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ لفظ رجال، رجال رجل کی جمع ہے اور رجل کہتے ہیں مرد کو۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ اردو میں ترجمہ کروں گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو پنجابی کے لفظ کی چاشنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مقام آراف پر جڑیں بیٹھیں گے، توجہ کریں، مرد بیٹھیں گے، جڑیں بیٹھیں گے، مقام آراف پر مرد بیٹھیں گے۔ رجال یعرفون، فرمایا وہاں مرد بیٹھیں گے۔ اب مرد کون ہے؟ سورہ نور اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے رجال، مرد وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا مرد وہ ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرے، کسی بھی نہج پہ زندگی گزارے، انہیں دنیا کی مصروفیت میری یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، تجارت اور بیع کا لفظ آیا ہے۔ وہ دنیا میں کوئی کام بھی کرے، جہاں بھی زندگی جس نیٹ میں گزارے، انہیں دنیا کی مصروفیت میری یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ میرا ذکر کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا مقام آراف پر وہ بیٹھیں گے جو اللہ والے ہوں گے۔ کون بیٹھیں گے؟ جو اللہ والے ہوں گے۔ مقام آراف پر وہ بیٹھیں گے جو ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ اچھا، بعض مفسرین نے کچھ نام بھی بتائے ہیں کہ وہاں کون ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں۔ علم تفسیر میں 5 کتابیں ایسی ہیں جنہیں امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، تفسیروں کی ماں، تفسیروں کی ماں، انہیں امہات التفاسیر کہا جاتا ہے۔ 5 تفسیریں، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر در منصور ہے اور تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر 5 تفسیریں ہیں، انہیں تفسیروں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ 14 صدیوں میں تفسیر پر جتنا کام ہوا ہے انہی تفاسیر سے ہی استفادہ کیا گیا ہے۔ زیادہ تر کام
80% کے قریب کام انہی تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر تبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر در منصور ہے اور تفسیر کبیر ہے۔ 5 تفسیریں۔ اب ان 5 تفاسیر میں، کیونکہ مستند تفاسیر ہیں، ان 5 تفاسیر میں جو اقوال آئے ہیں نا اصحاب اعراف سے متعلق کہ اصحاب اعراف کون ہوں گے، ان کی تعداد ہے 15۔ کتنے اقوال ہیں؟ 15۔ اب میں وہ سارے تو نہیں آج آپ کے سامنے بیان کر سکتا۔ 15 اقوال ہیں کہ وہ کون ہیں جو اصحاب اعراف ہوں گے۔ پہلا قول راس المفسرین، امام الانبیاء کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے جلیل القدر عالم فاضل، بڑے مفسر فقیہ صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا قول سنیں۔ آپ فرماتے اصحاب اعراف کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق اصحاب اعراف میں ایک میرے والد جناب عباس بن عبد المطلب ہیں، دوسرے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب ہیں، تیسرے حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، اور چوتھے خود حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا۔ 4 نام انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، یعنی مردان اہل بیت، اہل بیت کے جو مرد ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ یہ ایک قول ہے جناب عبداللہ بن عباس کا۔ اقوال کی تعداد ہے 15 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ وہاں رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں، ہم پلہ ہم وزن ہو گئے ہیں، وہ مقام اعراف پر رہیں گے۔ دیکھیں جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ جنت میں۔ جن کے گناہ زیادہ ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ اگر ایمان والے ہوئے بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن گناہ جن کے زیادہ ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ دوزخ میں۔ اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ مقام اعراف پر رہیں گے۔ وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوگا، مقام اعراف پر رہیں گے۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، وہاں صدیق ہوں گے، وہاں شہید ہوں گے، وہاں ذکر کرنے والے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، وہاں کامیاب لوگ ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جو مقام اعراف پر بیٹھیں گے۔ اور قرآن کے لفظوں پر وہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اللہ فرماتے ہیں انہیں میدان حشر میں بلایا جائے گا، مقام اعراف پر بٹھا کر حشر کا مشاہدہ کروایا جائے گا۔ کیا کروایا جائے گا؟ حشر کا۔ ہم وہاں حساب دینے کے لیے جائیں گے، اصحاب اعراف اصحاب اعراف اہل محشر کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں پر آئیں گے۔ وہ مشاہدہ کریں گے، وہ دیکھیں گے حشر میں کون کون موجود ہے، وہ مقام اعراف پر بیٹھنے والے۔ دیکھیں ہمارے دنیا میں کوئی ایونٹ ہو نا، میں بات سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، دنیا میں کوئی بڑا ایونٹ ہو تو جو ایونٹ میں شامل ہوتے ہیں، ایونٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کچھ ایسے جن کے لیے آگے صوفے لگائے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہائی انکلوجر پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہال ہیں اور ویٹر پھر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میدان حشر بھی آئے گا نا تو سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ کچھ ایسے میدان حشر میں لائے جائیں گے تو فرشتے گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، کچھ ایسے میدان حشر میں آئیں گے زبان پیروں تک پہنچتی ہوگی، جو 2 زبانوں والا، ایک کے منہ پر کچھ کہتے ہیں دوسرے کے منہ پر کچھ کہتے ہیں۔ کچھ ایسے میدان حشر میں آئیں گے تو اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ایسے میدان حشر میں آئیں گے تو نور کے تخت پر بٹھا کر لائے جائیں گے۔ میدان حشر میں سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہوں گے، اور میدان حشر کا جو نقشہ ہے، کچھ کھڑے ہو کر دیکھیں گے، کچھ بیٹھ کر دیکھیں گے، کچھ بڑے پریشان ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو وی آئی پی انکلوجر میں ہوں گے۔ اور اصحاب اعراف کون ہیں؟ انہیں مقام محمود کا صدقہ اللہ مقام اعراف کے وی آئی پی ہائی انکلوجر پر بٹھا کر میدان حشر کا مشاہدہ کروائے گا۔ اچھا، یہ حشر والوں کو دیکھیں گے اور حشر والے ان کا مقام دیکھیں گے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حشر والوں کو دیکھیں گے اور حشر والے ان کا مقام دیکھیں گے، حشر والے ان کا مرتبہ دیکھیں گے۔ اب وہ کون ہیں؟ وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ ولی ہیں، وہ مردان اہل بیت ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، میدان حشر میں اللہ اصحاب اعراف کو بٹھائے گا تو زمانے والوں کو دکھائے گا، زمانے والوں دیکھو یہ ہے وہ بلال
حبشی جو میرے معبود کی خاطر آگ کے زخم برداشت کرتا رہا ہے، یہ وہ خبیب ہے جس کے جگر میں میرے دین کی خاطر نیزہ کھوایا گیا، یہ وہ سعد بن ربیع انصاری ہے جس کے وجود پر میدان احد میں 70 زخم لگائے گئے تھے، اور یہ وہ امیر حمزہ ہیں جن کا کلیجہ میرے دین کی وجہ سے چبایا گیا تھا، اور یہ وہ حسین ابن علی ہے جس نے 72 لاشیں اٹھا کر میری رضا میں سر سجدے میں جا کے کروایا تھا۔ میدان حشر میں اصحاب اعراف حشر والوں کا مشاہدہ کریں گے اور حشر والے مقام اعراف والوں کا مشاہدہ کریں گے۔ اب وقت نہیں نا میں تشریحات کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو 4 آیتوں کا پیغام ہے وہ مکمل کر دوں۔ اچھا، یہ وہاں بیٹھیں گے، مشاہدہ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ توجہ کا تعلیم قرآن ہے، وَنَادَوْا، جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ جنتی جنت میں جائیں، دوزخی دوزخ میں جائیں، فیصلہ ہو جائے گا، وَنَادَوْا، یہ ندا دیں گے، صدا دیں گے، کنہیں؟ اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، آج تمہارے اوپر سلامتی ہو، آج تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ میں آیت کا ترجمہ بول کے لفظ نہیں بول رہا، میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے، اور یقین جانیے اگر آپ توجہ کر لیں گے نا تو مجھے بات بیان کرنے کا لطف آ جائے گا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے بیان کرنے کا مزہ آ جائے گا اگر آپ توجہ کر لیں گے۔ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے اللہ کی منشا یہ ہے جب میرے محبوب کے سچے غلام پرسراج سے کامیاب ہو کر گزریں، میزان سے کامیاب ہو جائیں اور کامیابی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھیں، تو میدان حشر میں کوئی انہیں شاباش دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی اہل جنت کو، میرے محبوب کے کامیاب غلاموں کو شاباش دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کا بچہ اچھے نمبر لے لے نا، یا ٹاپ کرے ڈویژن میں، یا سرگودا یونیورسٹی ٹاپ کرے، پنجاب یونیورسٹی ٹاپ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ دار اس کے گھر جا کے مبارک دیتے ہیں، تعلق والے دوست صحباب مبارکیں دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو فلاں کا بیٹا تو کامیاب ہو گیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ کرے سمجھ آئے، میرا ذوق وجدان کہتا ہے اصحاب اعراف والے مبارک دیں گے، وہ ہمارے آقا کریم کے غلام کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، جو میدان حشر کے امتحان میں ٹاپ کریں گے، جو وہاں اعلیٰ نمبر حاصل کریں گے، جو جنت کی طرف چلیں گے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کوئی انہیں شاباش دینے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی تھپکی دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ سلام علیکم، یہ اہل جنت کو سلام عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ اچھا، خالی اہل جنت کو نہیں، اہل دوزخ سے بھی کلام کریں گے۔ اب وہ پورا الگ مضمون ہے، اسے میں پھر کبھی بیان کروں گا، صرف ایک جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اہل دوزخ سے کہیں گے جنتی تو جنت میں جا رہے ہیں نا، تم دوزخ میں جا رہے ہو، تمہیں تمہارا تکبر دوزخ میں لے کے جا رہا ہے، تمہیں تمہارا غرور دوزخ میں لے کے جا رہا ہے، تکبر لے کے جا رہا ہے۔ تمہارے سینے میں تکبر تھا، تم نے نفس کی مانی ہے، رسول نے کہا تھا حرام نہ کھاؤ، تم نے حرام نہیں چھوڑا، رسول نے کہا تھا عبادت کرو، تم نے عبادت نہیں کی، رسول نے کہا تھا کہ بے حیائی سے بچو، تم نہیں بچے، رسول نے منع کیا تھا سود نہ کھاؤ، تم نے سود نہیں چھوڑا، تمہیں تمہارا تکبر آج دوزخ میں لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گیا کہ وہ مشاہدہ کریں گے، مبارک دیں گے، پھر وہ مقام اعراف سے نیچے اتریں گے۔ یہ بڑا قابل غور مقام ہے، اس پر میں حدیث سناتا تو اس کی تشریح کے لیے کافی وقت درکار تھا، اور وقت میرے پاس تھوڑا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مناشدتاً کے لفظ ہیں اور اشدو کے لفظ ہیں۔ اشدو، وہ جب آئیں گے نا، اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سارے جھگڑے نفرت کے نہیں ہوتے، سارے جھگڑے غصے والے نہیں ہوتے، کوئی لاڑ کا جھگڑا بھی ہوتا ہے، کوئی پیار کا جھگڑا بھی ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور پتہ ہے قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ یعرفون کلا بسیماہم۔ بڑا قابل فکر نقطہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یعرفون کلا کے لفظ آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے میدان حشر میں جتنے ہوں گے نا، اصحاب اعراف ہر ایک کو جاننے والے ہوں گے، ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے۔ یعرفون کا لفظ ہے پہچاننا، اور کلن کا لفظ ہے جو میدان حشر میں ہوگا اصحاب اعراف انہیں پہچانتے ہوں گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی
میں نے کہا ہم اس یار غار سے محبت کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن یار غار ہمیں پہچانتے ہوں گے. ہم مولا علی سے پیار کرتے ہیں قیامت کے دن مولا علی ہمیں پہچانتے ہوں گے. قرآن کہتا ہے یعرفون کلا بسیماہم، وہ جتنے مقام اعراف پر بیٹھنے والے ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ مردان اہل بیت ہیں، جو بھی اصحاب اعراف ہوں گے میدان حشر والوں کو پہچانتے ہوں گے. کیا کرتے ہوں گے؟ سارے نے بولے کیا کرتے ہوں گے؟ اب آپ نے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں انہیں مقام اعراف ملا ہے تو کس کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے؟ کس کے دین کی وجہ سے ملا ہے؟ کس کے کلمے کی برکت سے ملا ہے؟ اب اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں اگر میدان حشر میں اصحاب اعراف کی نگاہ کا یہ عالم ہوگا تو میرے رسول کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتکاروں کی، سردار کا عالم. اگر حضور کے غلاموں کی یہ مقام ہے کہ وہ سارے میدان حشر والوں کو جانتے ہوں گے، حضور کی اپنی نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اتریں گے اللہ سے جھگڑیں گے. اللہ فرمائے گا عرفتم اخرجو عرفتم، جسے تم پہچانتے ہو نا، جس کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے ہم منع کرتے ہیں خدا را صحابہ کی بے ادبی نہ کرو، اہل بیت نبوت کی بے ادبی نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان حشر میں جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو اکیلے نہ جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. نسل انسانیت کی صفوں میں پھیل جاؤ. اگر میں صرف فضائل ہی بیان کرتا رہوں تو طویل مضمون ہے، کئی نقطے نکلتے ہیں، کئی باتیں بن جاتی ہیں، پر میں اصلاح کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب وہ میدان حشر میں اتریں گے اللہ سے شفاعت کریں گے تو پتہ لفظ کون سے بولیں گے؟ 4 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ 4. باقی موضوع بھول بھی جائیں نا کوئی دکھ نہیں ہوگا، یہ 4 جملے یاد کر کے لے جائیں. 4 جملے، 3 جملے تو بخاری مسلم میں ہیں اور آخری جو جملہ ہے، چوتھا جو جملہ ہے وہ مستدرک حاکم میں ہے اور شعب الایمان میں ہے. 3 جملے بخاری مسلم میں ہیں، چوتھا مستدرک میں اور شعب الایمان میں ہے. پتہ وہ کیا کہیں گے؟ پروردگار انہیں بخش دے، یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے. یصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھنے والے تھے. یحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ حج کرنے والے تھے. یجاہدون معنا، یہ ہمارے ساتھ جہاد کرنے والے تھے. یہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ توجہ تو کریں، بندہ نمازیں پڑھے اور پھر دوزخ میں جائے گا، نمازی ہو کے دوزخ میں جائے گا. یصومون معنا، نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ پر آج دوزخ میں جا رہے ہیں. روزے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، آج دوزخ میں جا رہے ہیں. یحجون، حج کرتے ہیں ہمارے ساتھ، دوزخ میں جا رہے ہیں. بھائی نمازیں پڑھ رہی ہیں، نمازیں پڑھتا ہے پر دوزخ میں جا رہا ہے. حج کرتا ہے دوزخ میں جا رہا ہے، اور روزے رکھتا رہا پر دوزخ میں جا رہا ہے، جہاد کرتا رہا پر دوزخ میں جا رہا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ان کے حقوق اللہ تو بڑے اچھے تھے، حقوق العباد نہیں اچھے تھے. حقوق العباد نہیں اچھے تھے. مجھے اگلے دن ایک جگہ میں گیا ہوں، ایک بزرگ ملے ہیں، سفید داڑھی تھی، صاحب مطالعہ بابا جی تھے، وہ گورنمنٹ کے ریٹائرڈ آدمی تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے بڑا مزہ آیا اور سن کے میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. بات یہ حقوق العباد کی چلی تو کہنے لگے میرے نزدیک مصلی پر کھڑے ہوں تو حقوق اللہ شروع ہو جاتے ہیں، مصلی سے اترے تو حقوق العباد شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پر دوزخ میں جا رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں دوزخ میں جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں دوزخ میں جا رہے ہیں. پتہ چلا ان کے حقوق اللہ ٹھیک تھے، حقوق العباد نہیں ٹھیک تھے. نمازیں پڑھتا تھا پر ماں باپ کا بے ادب تھا، روزے رکھتا تھا پر بہنوں کا حق کھا جاتا تھا، حج کرتا تھا پر محلے والے اس سے تنگ تھے، معاملات اچھے نہیں تھے، ہمسائے اس سے تنگ تھے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ جس بندے کے اعتقادات اچھے ہوں، عقیدہ اچھا ہے، اچھے عقیدے والے ہیں، عبادات بھی اچھی ہوں، عبادت بھی اس کی اچھی ہے، نماز روزہ کرتا ہے، لیکن لوگوں سے معاملات اچھے نہیں، ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ٹھیک ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے پر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں. آج کا المیہ یہ ہے، بس آخری پیغام پہنچانے لگا ہوں.
آج ہم اپنا آپ نہیں سنوارتے، معاشرے سے گلہ کرتے ہیں. اپنا آپ میں نے نہیں سنوارا، معاشرے سے شکوہ شروع کر دیا. میاں صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. شیش محل بادشاہ نے بنوایا، بادشاہ نے محل بنوایا تو ایک حصہ شیشے کا بنوایا جسے شیش محل کہا جاتا تھا. اس میں ہزاروں آئینے لگا دی، ہزاروں شیشے لگا دیے. کمرے میں داخل ہونا تو لگتا تھا سامنے سے ہزاروں بندے آ رہے ہیں. آئینے کے سامنے آئینہ اور پھر ہزاروں آئینے ایک دوسرے کے سامنے رکھے جائیں تو یہ لگتا تھا کہ ہزاروں بندے آ گئے ہیں. ایک دن دربان کی غفلت سے شیش محل کا دروازہ کھلا رہ گیا اور کتا شیش محل میں داخل ہو گیا. کتا شیش محل میں داخل ہوا. اس نے جب شیش محل کی دیواروں میں آئینوں میں دیکھا تو اسے دیکھا ہزاروں کتے میری طرف آ رہے ہیں، ہزاروں کتے میری طرف آ رہے ہیں. اب کتے کی فطرت ہے بھونکنا، اس نے بھونکنا شروع کیا تو جو شیشے میں اس کا نظر آنے والا عکس تھا اس نے بھی بھونکنا شروع کر دیا. کتے نے سمجھا یہ ہزاروں کتے مجھے دیکھ کر بھونک رہے ہیں. اب ان پر جھپٹتا ہے، حملے کرتا ہے، بھونکتا ہے. ساری رات ٹکرے کھاتا رہا، زخمی ہو کر وہیں گر کے مر گیا. صبح دربان آیا، اس نے دیکھا کتے کی لاش پڑی ہے اور شیشوں پر جا بجائے خون لگا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا یہ کتا تھا، جانور تھا. اس نے اپنے عکس کو حقیقی جانور سمجھا ہے اور اس پر بھونکنا شروع کیا ہے اور زخمی ہو کے مر گیا ہے. میاں صاحب نے اس بات کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں شیش محل وچ وڑیا کتا تے انہوں کچھ سمجھ نہ آوے. شیش محل وچ وڑیا کتا تے انہوں کچھ سمجھ نہ آوے اور جس پاسے بھی چاتی پاوے انہوں کتا ہی نظر ہی آوے. آدمی جیسا خود ہوتا ہے نا اسے دوسرا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، جیسا میں خود ہوں مجھے دوسرا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے. آج لالچی آدمی یہی سمجھتا ہے ہر کوئی لالچی ہے جو مجھ سے مطلب کے لیے تعلق نبھا رہا ہے. خود غرضی یہی سمجھے گا اگلا کوئی خود غرضی کر رہا ہے. نو سرباز آدمی یہی سمجھے گا اگلا مجھے لوٹنا ہی چاہتا ہے. جھوٹ بولنے والا یہ سمجھے گا کہ مجھے جھوٹ ہی بول رہا ہے. بات بار پر لڑنے والا بگڑنے والا یہ سمجھے گا ہر کوئی مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو فکر سوچ لے کر گھر سے نکلیں گے نا سامنے سے ویسے ہی بندہ آپ کے سامنے آئے گا. شیش محل وچ کتا وڑیا تے انہوں کچھ سمجھ نہ آوے اور جس پاسے بھی چاتی پاوے انہوں کتا ہی نظر ہی آوے. آپ اپنا آپ سوار لیں، آپ کا معاشرہ خود بخود ہی سنور جائے گا. میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں مقام اعراف اور اصحاب اعراف کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں امام الانبیاء کی شفاعت عطا فرمائے، اصحاب اعراف کی محبت عطا فرمائے. ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، جب بھی کبھی ختم پڑھیں یہ سال ثواب کریں تو جب شہدائے بدر کا، احد کا، کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک جملہ بول دیا کریں، پروردگار یہ میں اصحاب اعراف کو اصال ثواب کرنے لگا، انہیں اصال ثواب کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ چھوٹی سی جو نیکی ہے نا میدان حشر میں ان کی شفاعت کی صورت میں جواب ادا کیا جائے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعوت سن لیں.